ہمارا ایجنڈا ظاہر ہے کہ سیدھا سیدھا یہ جو پاک افغانستان کا معاملہ تھا اس پر ہم نے ان سے بات کی. یہ بہت حساس قسم کے معاملات ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریجن میں امن قائم ہو. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اسلامی ملک ہے. 45 سال پاکستانی قوم نے ان کی میزبانی کی ہے. اگر کچھ لوگوں کی وجہ سے یا پالیسیوں کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے تو کسی بھی طریقے سے امن کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے سے مسئلہ حل ہونا چاہیے. اور ہم نے ظاہر ہے ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ افغانستان کی سرزمین بھی دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور افغان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ استعمال نہ ہو اور وہ سارے گروپ کے جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو وہ روکیں. تو اس میں پاکستان کو بجائے اس کے کہ ہم اس انتہا پہ جائیں کہ اس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو, ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ سلوشن نکالنا چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہے ویسے, یہ تو ابھی چائنا کی طرف سے ایک مرتبہ پھر کل جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ پاکستان اور افغانستان بیٹھ کر مسئلے کو ریزالو کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور افغانستان کی حکومت کو بھی, طالبان حکومت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طریقے سے کبھی بھی وہ خود بھی نہیں پنپ سکتے. یعنی انڈیا پہ تکیہ کر کے اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ اپنے قوم کے لیے کچھ کر سکتا ہے تو اس سے بڑی کوئی خام خیالی نہیں ہوگی. تو انڈیا کیسے افغانستان کا دوست ہو سکتا ہے, مسلمان کا دوست ہو سکتا ہے؟ اس نے تو آج تک پاکستان کو ایک دن کے لیے بھی قبول نہیں کیا. تو وہ تو ہمیں یوز کریں گے ایک دوسرے کے خلاف. اس لیے پاکستانی حکومت بھی اور افغان طالبان بھی ان کو بالآخر بیٹھنا چاہیے. قطر کو ہم بیچ میں ڈال سکتے ہیں اور پہلے بھی ڈالتے رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ یعنی ایک مشکل ضرور پیش آتی ہے جب وہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے اور یہاں پر ہنگامے ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ سب باتیں کی ہیں اور وہ باتیں بھی کی ہیں جو ان کیمرہ ہوتی ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ بہتر طریقے سے آگے بڑھیں. علماء کرام کو اس میں بیچ میں ڈالا جا سکتا ہے. بین الاقوامی سطح پر جو علماء کے انجمنیں ہیں ان سے ہمارے بڑے اچھے گہرے تعلقات ہیں. ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس ٹاسک کو لیں. اسی طرح سے جو بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں جس کو شاید اس طرح سے ہم استعمال نہیں کرتے, وہ ہیں وہ ٹرائبز جو کہ بارڈر کے دونوں طرف موجود ہیں. ان کے مشران ہیں, ان کے بڑے لوگ ہیں. بجائے اس کے کہ ہم ہر چیز بلاک کر دیں, ہم ان مشران کو لے کر آئیں اور وہ تاجر کے جو کام کرتے ہیں جن کا دونوں ملکوں میں اسٹیک ہے. دیکھیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہم ان کو بالکل ایک طرف کر دیتے ہیں, ہر چیز بند کر دیتے ہیں. ان بڑے بڑے تاجروں کو شامل کریں, ان مشران کو شامل کریں, علماء کرام کو شامل کریں, پھر چین ہے, قطر ہے, سعودی عربیہ ہے, ان ممالک کو ساتھ لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے. تو ہم نے کچھ تجاویز اس حوالے سے بھی ان کو دی تھیں, انہوں نے بھی اپنی بہت ساری چیزیں بتائی تھیں. اب ظاہر حکومت کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے اور بات چیت تو ہمیں کرنی ہی پڑتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امن کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. ان کے ساتھ بات چیت جو تھی وہ یا ملاقات وہ افغانستان سے متعلق تھی. افغانستان اور ایران میں اس وقت جو امریکہ اور اسرائیل نے جنگ کی ہے وہ پیس بورڈ, جس پر ہم نے بہت واضح طور پر پہلے بھی موقف دیا ہے, اب بھی ہم دیتے ہیں, اور اب تو کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے اس پیس بورڈ کا.